نوجوان کی طرف سے آیا کہ کیا مسلمان حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا کعبۃ اللہ کی پوجا کی جاتی ہے؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ حجر اسود اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص یہ سوال کر سکتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے، جنہیں اسلام سے دشمنی ہے، اناد ہے، اسلام کے خلاف ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اس کا مقصد ہے، وسوسے ابھارنا، شکوک و شبہات کے کانٹے دل اور دماغ میں بونا۔ تو لہذا نوجوان نسل کو اسلام کے خلاف برگشتہ کرنا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، پراپاگنڈا کرنا، یہ ایسے لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کے اس طرح کے سوالات بھی کرنے چاہیے، اس طرح کے سوالات پر کان بھی دھرنے چاہیے اور سوچ سمجھ کے ان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی کیا سوچ ہونی چاہیے عقائد کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یاد یہ رہے کہ ایک مسلمان کو اسلامی عقائد اور اعمال کے بارے میں صحیح زاویہ نگاہ رکھنا چاہیے۔ حجر اسود کا مسئلہ ہو یا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، حجر اسود کا بوسہ لینا ہو یا استلام کرنے کا مسئلہ ہو، یا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہو، تو اس طرح کے جب مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہوں، سوال و جواب کی صورت بن رہی ہو، تو ان کے بارے میں دو باتیں ذہن میں ملحوظ رکھنی چاہیے، ازبر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام دین توحید ہے، وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں بھی، خواہ وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کا میدان ہو، خواہ وہ معاملات ہوں، معاشرت ہو، سلوک اور تصوف کا میدان ہو یا مراسم عبادت کا، وہ کسی بھی میدان میں شرک کا ادنا سا شیبہ بھی اسلام گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ لہذا شرک سے نفرت، بیزاری، انکار، اللہ کے وجود کے اثبات و اقرار سے پہلے توحید کے باب میں پہلے ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا اثبات بعد میں ہے، پہلے شرک کی نفی ہے۔ تو لہذا شرک کا انکار ضروری ہے۔ اسلام کی نگاہ میں سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک ہرگز معاف نہیں ہونے والا۔ تو لہذا ایمان باللہ، توحید کے ساتھ دوسری بات جو ضروری ہے، جو ذہن نشین میں رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ یعنی ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسالت ہے۔ تو ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری ایمان بالرسالت کی کیفیت کو جانے سمجھے، اس پر ایمان رکھے۔ مومن کے لیے صرف اور صرف یہی روش صحیح اور برحق ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل کی سچے دل سے تصدیق کرے، اسے سر تا سر سراپا حق جانے، سر تا سر حق جانے، خواہ اس کی، اس کام کی، اس فعل کی، اس عقیدے کی، اس غیبی عقیدے کی، اسے سمجھ میں، اس کی حکمت اور مسئلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حق اور سچ وہی ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے، جو کہا ہے۔ ایمان برسالت اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کے عقل کو کل نہ سمجھے۔ اسلامی عقائد کی بنیاد کو عقل کی بنیاد پر طے کرنا، یہ بنیادی غلطی ہے۔ بلا شبہ حجر اسود ایک مقدس اور متبرک پتھر ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا۔ حضرت ابراہیم مواحد اعظم تھے۔ خانہ کعبہ ایک اللہ کی خالص عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ بلا شبہ حجر اسود ایک متبرک پتھر ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی جنت سے روئے زمین پر اتارا ہے، اور اس کے اندر اللہ ہی نے یہ خاصیت رکھی ہے، یہ اس کی ذاتی تاثیر نہیں ہے، یہ اس کی خاصیت ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ ہی نے رکھی ہے کہ یہ بندگان خدا کے گناہوں کو جذب کر لے۔ جو بھی شخص اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے شرما کر
اتباع نبوی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کو پیش نظر رکھ کر اس کو بوسہ دے یا اس کی طرف اشارہ کر کے استعلام کرے تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے قیامت کے دن یہ جو حجر اسود ہے اس کے لیے سفارش کرے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کی ایک اور حدیث بھی مروی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم بخدا قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ رب العالمین نئی زندگی عطا فرما کر اٹھائے گا۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اس کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا استعلام کیا ہوگا، اس کو بوسہ لیا ہوگا۔ تو لہذا حجر اسود کی سفارش برحق ہے، درست ہے۔ تو لہذا یہ بات یاد رکھنے کی کہ اللہ ہی نے ہم کو عدم محض سے وجود بخشا ہے، یہ بنیادی بات ہے، سمجھنے والی ہے کہ ہم کچھ نہ تھے تو اللہ رب العزت نے ہست سے نیست سے ہمیں ہست کیا، اللہ ہی نے ہم کو عدم محض سے وجود بخشا ہے، تمام صلاحیتوں سے آراستہ و پیراستہ کی ہے، دیکھنے کی قوت عطا، دیکھنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور اگر بولنے کی قوت، یہ قوت ذائقہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ قوت باصرہ دیکھنے کی قوت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، قوت عاقلہ یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، قوت سامعہ سننے کی بھی اسی نے دی ہے، قوت شامہ سونگھنے کی قوت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اگر کل وہ ایک پتھر کو بھی دیکھنے اور بولنے کی قوت عطا فرما دے تو اس میں تعجب اور حیرت کی کون سی ایسی بات ہے، اور کس بنیاد پر ہم اس حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کا خالق مالک اللہ ہے، تو پھر ہمیں یقین رکھنا ہوگا ہم مسلمان اتباع نبوی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اسی تصور میں اس کا بوسہ لیتے ہیں کہ اس پتھر میں نہ کوئی خدائی صفت حلول کیے ہوئے ہے، نہ کوئی اس میں ذاتی تاثیر ہے، اور ہم اس پتھر سے لو نہیں لگاتے، یا خود بیت اللہ جو ہے ہم حجر اسود کو یا خود بیت اللہ کو معبود نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، لہٰذا نہ ہی ہم خدا سمجھ کے اس کا بوسہ لیتے ہیں، نہ ہی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ کعبہ ہمارا معبود ہے، بجائے کہ بیت اللہ چند پتھروں کا مجموعہ ہے، یہ کسی کی نہ مورتیوں، اس میں نہ مورتی ہیں اور نہ یہ کسی کی مورت ہے، یہ کسی کی مورتی نہیں ہے، تو لہٰذا نہ ہی کوئی مسلمان اس میں ذاتی نفع و نقصان کا یقین رکھتا ہے۔ خانہ خدا وحدت کے لیے، وحدت کا مرکز ہے تاکہ سب مسلمان متحد رہیں، ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی، سمت کا تعین کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم اللہ نہ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ غور و فکر کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، ورنہ اگر یہ بات ہوتی جس طرف جس کا جی جو جی چاہے تو وہ نماز ادا کرتا، تو ہر شہر ہر محلے کی مسجد میں افراتفری ہوتی، انتشار ہوتا، لڑائی اور جھگڑے ہوتے، کوئی کسی طرف رخ کرتا، کوئی کسی طرف رخ کرتا۔ تو لہٰذا خدا کی پھر پناہ، ہر جماعت کی نماز سے پہلے امام صاحب مقتدیوں سے مشورہ کرتے کہ آج کدھر رخ کر کے نماز ادا کی جائے، پھر ظاہر ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب ایک رخ پر لازماً راضی ہو جاتے، جو کچھ لوگ ایک طرف رخ کرتے، کچھ دوسری طرف رخ کرتے، ہو سکتا ہے کہ امام کا رخ کسی تیسری طرف ہوتا، تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا منظر نہ ہوتا بلکہ ایک تماشا ہوتا۔ تو لہٰذا اس عظیم حکمت اور مصلحت کی خاطر اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ تو لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیت اللہ کسی کی مورتی نہیں ہے، یا خود بیت اللہ معبود نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات اور تجلیات کی جلوہ گاہ ہے، مظہر صفات ہے کہ اللہ کے انوار برس رہے ہیں۔ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، کعبہ کے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ مسجود لہو اور مسجود الیہ میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں کعبہ کی عبادت کر رہا ہوں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس لیے یاد یہ رہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا از روئے شریعت مسنون ہے، سنت نبوی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بوسے لینے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے لمس کرتے اور بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
کے بارے میں یہ مشہور یہ حدیث اور یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر حجر اسود کو جب بوسہ دیتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نفع و نقصان ذاتی طور پر تیرے بس میں نہیں ہے، اگر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے تجھے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، میرے لب اس لیے لگ رہے ہیں کہ یہاں لب مصطفیٰ لگے ہیں، لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے میں تجھے بوسہ لے رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر اس حقیقت کو واشگاف کر دیا، واضح کر دیا، کھول کر بیان کر دیا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا صرف اور صرف حکم خدا اور اتباع نبوی کی وجہ سے ہے، محض پتھروں کی تعظیم اور تکریم کی خاطر نہیں ہے، نسبت نبوی کی وجہ سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے مسلمان جو ہیں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو لہذا حجر اسود کے بوسہ لینے پر پوری امت کا اجماع ہے، اس میں شکوک و شبہات پھیلانا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ید اللہ علی الجماع، میری امت کی جو جماعت ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، میری امت جو ہے وہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ تو 1400 سال سے امت مسلمہ کی تمام علماء، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث، غیر مقلد، تمام امت کے تمام جو فرق ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ سنت ہے۔ لہذا حجر اسود کا بوسہ لینے کا جو دوسرا پہلو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، یعنی جنہیں ہم امر تعبدی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ عبادات یا اعمال جسے ہم ماد اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ لہٰذا ان تعبدی عبادات اور اعمال کی ایک بڑی وجہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کون اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے تابع داری کرتا ہے اور کون اپنی عقل اور خواہش مزاج طبیعت کے تابع ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ امر ہے، یہ امر تعبدی ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا عام پتھروں کے پوجنے کے مشابہ سے قرار دینا، جس طرح ہندو یا کوئی بت پرست لوگ جو ہیں وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو اس کے مشابہ قرار دینا یہ غلط ہے۔ لہٰذا حج کے دوران آپ حاجیوں سے، حجاج سے پوچھیں کہ ایک حاجی جو کچھ کرتا ہے، جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کی یاد وہاں وابستہ ہوتی ہے۔ اور یہ ابراہیم خلیل اللہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے کلاڑے سے پتھروں کی تمام مورتیوں کو مسمار کر ڈالا تھا، ختم کر ڈالا تھا۔ تو مسلمانوں کو جس چیز نے تباہ و برباد کر ڈالا وہ ان کا افراط اور تفریط میں مبتلا ہونا ہے، جو بنیادی بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے۔ جو سوال اٹھایا گیا ہے اس سوال کے اندر کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جس چیز نے تباہ و برباد کر ڈالا ہے وہ ان کا کمی اور بیشی میں مبتلا ہونا ہے، افراط اور تفریط میں مبتلا ہونا ہے۔ بعض لوگ افراط کا شکار ہیں کہ ان کا عقیدہ اس قدر کمزور ہوتا ہے کہ اوٹ پٹانگ اور توہمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی پتھر پڑے ان کو چومتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں پتھر، یہ فلاں پتھر، یہ فلاں پتھر۔ بزرگوں کے مزارات اور مقبروں پہ جا کر پتھر رکھتے ہیں پھر ان کو چومتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا پتھروں اور آثار قدیمہ سے تبرک حاصل کرنے میں جن کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ فلاں فلاں پتھر، بھائی نہیں، کہ جن کے بارے میں نص موجود ہے ان پر ایمان رکھا جائے، اور جن کے بارے میں نص نہیں ہے ان کو متبرک بنانا، ان کو چومنا چاٹنا اور ان کے تعظیم و تکریم کرنا یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگ تفریط کا شکار ہیں، یعنی بعض لوگ اتنے کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں، اوٹ پٹانگ توہمات پر بھی جو بھی کوئی چیز کسی کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں پتھر فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے۔ بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں تو وہاں کوئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو چومتے چاٹتے رہتے ہیں۔ تو یہ کمزور توہمات کی باتیں ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ تفرید کا شکار ہیں کہ عقیدہ اور غیبی امور سے متعلق بھی کسی بات پر کان نہیں دھرتے، یقین نہیں رکھتے، حجر اسود کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے۔ تو اسلام افراط اور تفرید کے درمیان ایک دین اعتدال ہے، خیر الامور اوسطها، دین وسط ہے۔ اسلام نے عام طور پر پتھروں سے تبرک حاصل کرنے کو باطل قرار دیا ہے
کہ آپ جہاں بھی کوئی پتھر پڑا ہو تو کوئی آپ کو بتا دے کہ یہ پتھر جو ہے یہ فلانے کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، یہ فلاں نہیں بھائی، اعتدال کی بات یہ ہے کہ صرف حجر اسود، مقام ابراہیم وغیرہ وہ اس سے مستثنا ہے۔ مختلف مقامات پر پتھروں پر قدموں کے نشانات کے بارے میں بھی روایات جو ہیں وہ سندن کمزور ہیں، ایسے پتھروں کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، یہ آثار قدیمہ کے بہت سارے پتھر ہیں، تو اس بات کی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے۔ تو بھائی حجر اسود کا بوسہ لینا، استلام کرنا، یہ شرعن ہے۔ جو چیز شریعت میں ثابت ہے اس کا انکار کرنا بھی غلط ہے، اور جو چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے تو اس پر توہمات پھیلانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کا نام ہے۔